بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورکشاپ کے تمام شرکاء میں طلباء طالبات اساتذہ اور اس ورکشاپ کو منظم کرنے والے دوست، بلا شبہ قابل ستائش ہے اور بلا شبہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور انعام ہے کہ ان سب لوگوں نے ورکشاپ کی تنظیم میں اور ورکشاپ قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس علم کی دولت سے مالا مال فرمائے جس علم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو لفظ ملے ہیں. ایک لفظ میں نے ظاہر کر دیا اور علم کا دوسرا لفظ میں نے چھپا لیا، یہ اپنے پاس محفوظ رکھا. لوگوں نے سوال کیا کہ علم کو چھپانے کی چیز تو نہیں ہے، آپ نے دوسرا لفظ جس کو اپنے پاس محفوظ رکھا اس کو بھی ظاہر کر دینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر یہ لفظ میں ظاہر کر دوں تو مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو. اسی طرح حضرت ابن عباس نے بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے فرمایا کہ اس آیت میں دو علوم چھپے ہوئے ہیں. ایک علم وہ ہے جس کا ترجمہ میں نے بیان کیا، تشریح میں نے بیان کی، لیکن اگر میں اس آیت کے پیچھے جو باطنی حکمت ہے اسے ظاہر کر دوں تو تم لوگ یقیناً مجھے قتل کر دو گے اور سنسار کر دو گے. جہاں تک دنیاوی علوم کا تعلق ہے، یہ دراصل نظریات کا ایک سمبل ہوتے ہیں. افلاطون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قدرت جو تخلیق کرتی ہے انسانوں کے سلسلے میں، اس میں تخلیق کے دو رخ ہوتے ہیں. تخلیق کا ایک رخ یہ ہے کہ قدرت ایسے لوگ پیدا کرتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ایسے دماغ اور ایسی صلاحیتیں عطا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر حکمرانی کے فرائض انجام دیتے ہیں. اور اسی تخلیق میں دوسرا گروہ حکمرانی کو قبول کرتا ہے اور ساری زندگی غلامی کی زندگی بسر کر کے مر جاتا ہے. افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ آقا اور غلام قدرت پیدا کرتی ہے. افلاطون کے بعد سقراط پیدا ہوا، دانشور، حکیم، سائنسداں. اس نے افلاطون کے نظریے کی تردید کی. اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، قدرت سب کو ایک طرح پیدا کرتی ہے، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، ظالم ہو، جابر ہو، رحم دل ہو، کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے
تو وہ نہ بڑھئی ہوتا ہے، نہ وہ غلام ہوتا ہے، نہ وہ آقا ہوتا ہے۔ قدرت یکساں طور پر سب کو پیدا کرتی ہے، یعنی قدرت اپنی صفات تخلیق میں یکساں منتقل کرتی ہے۔ یعنی تخلیق میں قدرت نے مساوات پیدا کی ہے۔ لوگ اپنی ہوشیاری سے، چالاکی سے یا کچھ علوم حاصل کرنے کے بعد ان علوم کو ڈھال بنا کر خود آقا بن جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ دراصل افلاطون کے نظریے پہ ایک بہت بڑی طرف تھی۔ اس ضرب سے وہ گروہ جو حکمران تھا، یعنی بادشاہ لوگ یا حکمراں لوگ یا عمرا لوگ یا جاگیردار لوگ بوکھلا گئے اور انہوں نے اس نظریے کی مخالفت میں جو بھی کچھ ان سے ہو سکا وہ کیا، اور نتیجے میں تاریخ بتاتی ہے، آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ سقراط کو اپنے اس نظریے پر قائم رہنے کی سزا کے طور پر زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ لیکن سقراط کی موت کے بعد افلاطون کے نظریے پر اتنی بڑی ضرب پڑی کہ سقراط کے بعد سے اب تک جتنے بھی بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے ان میں یہ چیز دور کرتی رہی، اور سقراط کے نظریے کی آج تک کوئی آدمی رد نہیں کر سکا۔ یہ تو ہوا کہ سقراط کے نظریے کو کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ ایک نظریہ زمین پر قائم ہے صدیوں سے کہ انسان کو قدرت یکساں طور پر پیدا کرتی ہے۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، بچپن ایک طرح گزرتا ہے، لڑکپن ایک طرح گزرتا ہے، البتہ ماحول کے زیر اثر انسانی صلاحیتیں یا تو روشن و منور ہو جاتی ہیں اور یا آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ نظریاتی جنگ کب سے شروع ہوئی؟ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، لیکن اس نظریے کی تائید اور تجوید کے لیے اگر ہم الہامی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، یہ بات تاریخ میں ملتی ہے۔ تمام آسمانی کتابیں علی اعلان اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ زمین کسی مخصوص گروہ کی ملکیت نہیں ہے۔ زمین کے اوپر پھیلے ہوئے وسائل کسی مخصوص گروہ کی ملکیت نہیں ہے۔ لوگ چالاکی سے، ہوشیاری سے، شیطنت سے، کبر و غرور سے، احساس برتری کے جذبے سے کچھ ایسے پروگرام بنا لیتے ہیں کہ جن پروگراموں کی وجہ سے دو گروہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک گروہ وسائل پہ قابض ہو کر اپنے ارد گرد طاقت جمع کر لیتا ہے، اور دوسرا گروہ اس طاقت کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جتنے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ان سب کی یہی تعلیم رہی کہ یہاں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں۔ یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو قومیں ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے بنائے گئے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ قبیلے جو ہیں یہ تعارف کا ایک ذریعہ ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک وہی لوگ افضل ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں
اور یہ وہ نظریہ ہے جس کو ہم نظریہ رنگ و نور کہتے ہیں۔ آج کی ورکشاپ میں آپ لوگ نظریہ رنگ و نور پر غور و فکر کریں گے۔ نظریہ رنگ و نور کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وہ طرز فکر جس طرز فکر میں آسمانی کتابوں کی نشاندہی کرنے والے علوم انبیاء نے پیش کیے، اور نظریہ رنگ و نور میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ محض وسائل کا اکٹھا کرنا یا وسائل کا استعمال کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس ہستی نے، اور جس ہستی نے وسائل بنائے اور وسائل کو تابع کیا، اس ہستی کا تعارف دراصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی نظریہ رنگ و نور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے گا، ہمارے خلوص کو قبول فرمائے گا، ہمارے ذہن میں جو شعور کی حد بندی ہے، محدودیت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا، اور ہم پیغمبرانہ طرز فکر یعنی نظریہ رنگ و نور کو سمجھیں گے، اور نظریہ رنگ و نور کو سمجھ کر پوری نوع انسانی میں اس کو پھیلانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔